وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے بنت حوا تباہی کے دہانے پر۔ محترم حضرات، عورت اعلیٰ شرافتوں کا مجسمہ ہے۔ اس دنیا میں اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کتنی بے رنگ اور بے نور نظر آتی۔ اگر عورت اس دنیا میں نہ ہوتی تو نہ شرافت ہوتی، نہ ادب ہوتا، نہ ہنر ہوتا، نہ تہذیب و تمدن ہوتے۔ یقیناً اس دنیا میں یہاں سورج بھی نکلتا، پردہ شب سے چاند بھی جھانکتا، پھول بھی مہکتے، چڑیا بھی چہچہاتی، بہاروں کے قافلے بھی آتے، آبشاروں کے نغمے بھی سنائی دیتے۔ یہ چرند پرند ہوتے، یہ بلبل اور مینا ہوتی، یہ سمندر کے موج ہوتے، یہ سرسبز و شادابی ہریالی ہوتی، لیکن ان چیزوں میں کوئی دلکشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کر کے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق فرما کر اس دنیا کو مزین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو معظم، محترم، مکرم بنایا، لیکن جاہل انسانوں نے عورت کو کھیل کھلونا، لہو لعب کا کھلونا بنا دیا۔ اس عورت کی توہین کی، اس عورت کی تذلیل کی اور اس عورت پر بے شمار ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، عورت کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی تکلیفوں میں مبتلا رہی، اور کتنی ہی بے دردی کے ساتھ عورت کو کیسی کیسی پستیوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ پتھر کے زمانے کا انسان پتھر کے ذریعے شکار کر کے جانور گھر لاتا، اور یہ عورت اس شکار کردہ جانور کی کھال چھیلتی اور خشک پتے ٹہنیاں جمع کرتی، ایک پتھر پر دوسرا پتھر رگڑ رگڑ کر بمشکل آگ پیدا کرتی، اور اس شکار کردہ جانوروں کو بھون کر مردوں کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا کرتی تھیں۔ یہ عورتیں ایک طرف کھال کے ذریعے سے اپنے لباس خود تیار کرتیں اور دوسری طرف اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ یہ عورتیں ایک طرف اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرتے اور دوسری طرف اپنے بچوں کو سنبھالا کرتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت بھی کیا کرتی تھی۔ اتنی ساری محنت مشقت کے باوجود، اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی شان و شوکت نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ بسا اوقات اس عورت کو اتنی ساری تکلیفوں کے بعد، مشقتوں کے بعد بھی معمولی چیزوں کی وجہ سے خرید و فروخت کیا جاتا تھا۔ یونان وہ پہلی سرزمین ہے جہاں پر عورتوں کو خوبصورت پتھروں کے عوض بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ مصر میں دریائے نیل کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی عورتیں، اور ہندوستان میں بھی عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ ہندوستان میں عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ بیواؤں کو
منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جب ان کے شوہر مر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بیواؤں کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور یہی صورتحال جزیرہ عرب کی بھی تھی۔ جزیرہ عرب نے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو باعث ننگ و عار سمجھ کر، خوف فاقہ کشی کے خوف سے، محتاجگی کے ڈر سے، جزیرہ عرب میں بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جزیرہ عرب میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا گناہ تھا، تمہاری کیا خطا تھی، تمہارا کیا جرم تھا، کس جرم کی پاداش میں تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا ہے، کون سی خطا تھی جس کی بنا پر تمہیں زندہ درگور کیا گیا ہے۔ عرب کے تعلق سے آتا ہے، جب عورت کا وضع حمل کا وقت قریب آتا تو عورت کو لے جاتے اور ایک گھڑا کھودتے اور عورت کو وہاں پر بیٹھا دیا جاتا تھا۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس گڑھے میں دفن کر دیا جاتا، اور اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر صحابی نے اپنی روداد، اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات در حقیقت یہ ہے، میں ایک سفر کے لیے نکل پڑا، میری بیوی حمل سے تھی، میں 4 سال کے بعد سفر سے جب گھر آیا تو میری بیوی نے میرا شاندار استقبال کیا، میری نظر ایک بچی پر پڑی، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی کہنے لگی یہ ہمسائے کی بیٹی ہے، میں نے دیکھا یہ بچی ہمارے گھر سے جا نہیں رہی ہے اور ہمارے ہی گھر میں آرام فرما رہی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا مجھے سچ سچ بتانا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو بیوی نے کہا جب تم سفر کے لیے نکلے تھے تو اس کی پیدائش میرے گھر میں ہوئی، حقیقت میں یہ تمہاری بیٹی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بار بار میری آنکھ کھل رہی تھی اور بار بار میں بچی کو تکتا رہا، بار بار بچی کو دیکھتا رہا، بچی سوئی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گڑیا آرام فرما ہے۔ جب صبح ہو گئی میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور وادی نخلستان کی طرف اس بچی کو لے کر نکل پڑا اور ایک گھڑا کھودنا شروع کیا۔ بچی جب یہ منظر دیکھی تو وہ بھی میری مدد کرتی رہی اور گڑھے سے مٹی کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی رہی۔ جب میرا کام پائے تکمیل کو پہنچا میں نے بچی کے بغل سمیت اٹھا کر اس کو گڑھے میں پھینک دیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ گڑھے سے نکل نہ پائے۔ پھر میں سیدھے ہاتھ سے اس گڑھے کو پاڑتا رہا، اس گڑھے میں مٹی بھرتا رہا اور میری بیٹی آواز دیتی رہی، بابا جان، میرے جسم پر لگنے والے مٹی کو، میرے داڑھی پر لگنے والی مٹی کو میری بیٹی صاف کرتی رہی، اور اس کی یہ آوازیں، اس کی یہ صدائیں مجھ پر اے اللہ کے نبی کوئی اثر نہیں کرنے لگی، یہاں تک کہ میں اس کی آوازوں سمیت اس کو مٹی میں دفن کر دیا اور خود گھر کی طرف چلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سماعت کرتے جا رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ تم اسلام قبول کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ کا غضب اللہ کی رحمت پر سبقت کر جاتا تو اللہ تعالیٰ تم سے ضرور انتقام لیتا۔ عزیزان ملت، اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ میری ماؤں بہنوں، اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ برتا جاتا تھا، مگر جب 7ویں صدی عیسوی میں اسلام ابر رحمت بن کر آیا تو عورتوں کی حیثیت بدل گئی، ان کا مقام و مرتبہ بدل گیا، ان کی شان و شوکت بدل گئی۔ محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جبر و تشدد، ظلم و بربریت، تباہی، بربادی، رسوائی، بے حیائی کے گڑھے سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفظ بخشا، ان کے حقوق کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں، بیٹی، بہن،
بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا، ان کے فرائض بتلائے اور ان کو شمع خانہ بنا کر عزت و احترام کی سب سے اونچی مسند پر فائز کر دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے۔ آپ نے دیکھا اسلام سے پہلے عورتوں کا کیسا مقام و مرتبہ تھا، اسلام جب آیا عورتوں کی شناخت بدل گئی، ان کی حیثیت بدل گئی، ان کا مقام و مرتبہ بدل گیا، اور عورتوں کے تعلق سے اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں جو ارشادات، جو اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ایسے اصول، ایسے ارشادات، ایسے رہنمایانہ اصول، ایسی تعلیمات دیگر کسی مذہب میں، دیگر کسی دین میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے درس دیتے ہوئے کہا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دو گے، اگر تم اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ جبر و تشدد کا معاملہ نہ برتو، ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ نہ کرو، ان کو نہ مارو، نہ ڈانٹو، نہ ڈپٹو، بلکہ ان کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، نیک عورتوں کو ضائع کرنے سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا سب سے بہتر متاع مال و دولت نہیں ہے، اس دنیا کا سب سے بہتر متاع یہ بینک بیلنس نہیں ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین متاع پراپرٹی نہیں ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہتر متاع اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نیک عورت کو ضائع کرنے سے بچو، نیک عورت جب آ جائے تو اس کے حقوق کو پورا کرو، سختی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو۔ یہ ارشادات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہمیں ملتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو تحفظ بخشا، جس نے عورتوں کو حقوق عطا کیا، جس نے عورتوں کو عفت و پاک دامانی کی زندگی عطا فرمائی، جس نے عورتوں کو مکمل حقوق عطا فرمائے، جس نے خدیجہ کو خدیجہ بنایا، عائشہ کو عائشہ بنایا، فاطمہ کو فاطمہ بنایا۔ ارے یہ وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو مکمل آزادی عطا فرمائی، مگر آج افسوس کا مقام ہے، آج ملت اسلامیہ کے خواتین جن کو اس اسلام نے عزت احترام عطا فرمایا، مقام و مرتبہ عطا فرمایا، مکمل طور پر آزادی عطا فرمائی، آج افسوس کا مقام ہے یہ خواتین اسلام اسی اسلام سے آزادی چاہتی ہیں۔ آج خواتین اسلام آزادی کے نام پر مغربی کلچر کو اپنانا چاہتی ہے، مغربی کلچر کو اپنانا چاہتی ہے، آزادی کے نام پر اجنبی مردوں سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، آزادی کے نام پر اجنبی مردوں سے گلے ملنا چاہتی ہے، آزادی کے نام پر مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا چکی ہے، آزادی کے نام پر حجاب کو ترک کرنا چاہتی ہے، آزادی کے نام پر آج کی ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اور ریلز بنا کر فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا چاہتی ہے تاکہ داد تحسین حاصل کر سکیں اجنبی مردوں سے۔ محترم حضرات، حقیقت میں آزادی وہی ہے جو اسلام نے خواتین اسلام کو عطا فرمائی ہیں، حقیقت میں آزادی وہی ہے جو اسلام نے خواتین اسلام کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس کے باوجود اگر خواتین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرنے کے بعد، آزادی کے حقوق بتلانے کے بعد بھی اور زیادہ آزادی کا مطالبہ کرتی ہیں تو یاد رکھیں حقیقت میں یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، برائی ہے، فحاشی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، بے حیائی ہے، جس کی لپیٹ میں آج امت مسلمہ کی خواتین آ چکی ہیں۔ عزیزان ملت، بے حیائی کے اسباب میں سے ایک سبب موجودہ دور کا موبائل فتنہ ہے۔ یہ موبائل فون یہ ایسا فتنہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے لاکھوں لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے
نہ جانے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں۔ اس موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے کئی ماں باپ کے امیدوں کا خون ہو چکا ہے۔ اس موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے لاکھوں لڑکیوں کی عزت اور ان کی عصمت نیلام ہو چکی ہے۔ اس موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے کئی سارے گھرانے اور خاندان، قبیلے، کنبوں کی عزت نیلام ہو چکی ہے۔ آج امت مسلمہ کا ہر فرد، چاہے بڑا ہو چھوٹا، مرد ہو یا پھر عورت، بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر کوئی اس موبائل فون کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت، بے حیائی کے اسباب میں سے ایک سبب مخلوط تعلیم ہے، یعنی بچے اور بچیاں ایک ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرنا۔ اسکول اور کالجوں کی مخلوط تعلیم امت مسلمہ کی خواتین کے لیے یہ ایک زہر ہلاہل بن چکا ہے، ایک زہر ہلاہل بن چکا ہے۔ اس اختلاط مرد و زن کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی خواتین راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ اس اختلاط مرد و زن کی وجہ سے امت مسلمہ کی خواتین اپنوں سے بغاوت کر رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے، جھارکھنڈ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بچی ایک عیسائی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہاں پر اس کی دوستی ایک عیسائی شخص سے ہوئی اور یہ دوستی اس حد تک آگے بڑھ گئی، دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دونوں مل کر شادی کریں گے، اور بچی اپنے گھر سے راہ فرار اختیار کر گئی۔ جب والدین کو اس کی اطلاع ملی تو والدین پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ چونکہ یہ بچی پولیس کی زیر حراست تھی، والدین کے لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود حیرانگی کا مقام ہے، اس بچی نے اپنے والدین کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ جب یہ منظر والدین نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ تو یہ اختلاط مرد و زن ایسا فتنہ ہے، امت کے لیے ایسا ناسور بن چکا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، ہماری لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امت مسلمہ کی خواتین، ہماری بہنیں، مائیں تعلیم سے دور رہیں، مگر اسلام اجنبی مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو، عورتوں کے گھروں میں داخل ہونے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار، انصار کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الحم الموت، دیور تو موت ہے۔ نبی علیہ السلام دیور کو گھر میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اجنبی مردوں کی تو اور بڑی بات ہے۔ تو اختلاط مرد و زن ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں بے حیائی، خصوصاً لڑکیوں میں فتنہ اور فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر خواتین اسلام چاہتی ہیں حیا کا مظاہرہ کریں، حیا کو اپنا زیور بنانا چاہتی ہیں، تو چند چیزوں کو اپنانا خواتین اسلام کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ انسان کے اندر دنیا سے جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسان دنیا کے مال و دولت کا حریص ہو جاتا ہے، تو بہت سارے فتنے، فساد اور خرابیاں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات بات بے حیائی تک آ پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگو جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے، فتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو فتنہ قرار دیا، اور اس فتنے میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، بے حیائی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ،
یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان جب مال و دولت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطمح نظر صرف یہ ہوتا ہے مال مال مال، اور وہ مال کمانے کے لیے ساری زندگی کھپا دیتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، وعددہ، اور مال کو گنتا جاتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ گمان میں رہتا ہے یہ مال، یہ دولت، یہ پراپرٹیز، یہ بینک بیلنس میرے پاس سے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی یہ خواہش، دولت کا یہ فتنہ، اس کی وفات کے ساتھ جب اس کو مٹی پلیت کیا جاتا ہے، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو مال کی کثرت کی یہ لالچ، یہ خواہش بھی دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال و دولت کی محبت دل میں نہ بٹائیں، اس لیے کہ جب ایک خاتون، ایک عورت مال و دولت سے محبت کرتی ہے تو پھر بہت سارے فتنے اور بہت سارے خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے معاملے میں کوئی رشتہ آتا ہے تو خواتین اسلام دیندار شوہر ملنے کے، دیندار آدمی ہونے کے باوجود اس رشتے کو ٹھکرا دیتی ہیں، دیندار ہونے کے باوجود اس رشتے کو ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں ہمارا ہونے والا شریک حیات ہم سفر مالدار ہو، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، وہ مال و دولت کو ترجیح دیتی ہے، انسان کے اسلام کو، اس کے دین کو ترجیح نہیں دیتی، دیندار آدمی کا رشتہ ٹھکرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خواتین اسلام کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون ہم سب جانتے ہیں کس قدر سفاک تھا، کس قدر ظالم تھا، کس قدر قتل و خون غارت گری کا مظاہرہ کرنے والا تھا، جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، اس روئے زمین پر سب سے بلند و بالا رب میں ہوں۔ اس کی بیوی آسیہ تھی اور اس کے پاس ہر طرح کی دولت پڑی ہوئی تھی، فرعون کی بادشاہت تھی، اس کی حکمرانی تھی، مال و دولت تھا، ہیرے جواہرات تھے، نوکر چاکر تھے، دنیا کی ساری دولت اس کے ٹھوکروں میں گری ہوئی تھی، مگر پھر بھی آسیہ نے جنت کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اے اللہ مجھے یہ فرعون کی جاہ و حشمت، اس کا مال و دولت، اس کا یہ غرور تکبر اور اس کی یہ بادشاہی حکمرانی نوکر چاکری مجھے کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے پاس کل قیامت کے دن جنت میں گھر کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہاں حضرت آسیہ اللہ رب العالمین سے جنت کا مطالبہ کر رہی ہے دنیا کو ٹھوکر مار کے۔ ایسے کردار، ایسے اخلاق، ایسی حیا آج کے خواتین اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر ماریں اور دین کو، دینداری کو ترجیح دیں۔ جب دینداری کو ایک عورت ترجیح دے گی، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالے گی، تو ایسے وقت میں ایک عورت حیا کا مکمل مجسمہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کی خواتین حیا کو اپنا زیور بنائیں۔ عورتوں کا جو زیور ہے سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ گلے میں پہنا جانے والا ہار اس کے لیے حیا نہیں ہے، حقیقت میں زیور عورت کی حیا ہے۔ اگر عورت کے اندر حیا نہ ہو، یاد رکھیں اس عورت کے کوئی اخلاق معیار اس کے کردار نہیں ہے۔ با حیا عورتوں کو با حیا عورت پسند فرماتی ہے، بے حیا عورتوں سے با حیا عورت بات کرنے سے، اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے گریز رکھتی ہیں، ایسی عورتوں سے دور بھاگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، لہذا عورت کو چاہیے وہ حیا دار رہنے کے لیے حیا کو اپنا زیور بنائے۔ اسی طرح عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارے۔
عفت اور پاک دامانی کی جو شخص زندگی گزارتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ با حیا عورت، با حیا مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں اور بیکار باتوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، عفت و پاک دامانی کی زندگی گزارتے ہیں، حیا کو اپنا زیور بناتے ہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اولئک هم الوارثون، حقیقت میں یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ کل قیامت کے دن فردوس کے باغات کے وارث ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی مثال بیان فرمائی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں مریم بنت عمران کے پاس آئے تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ عفت و پاک دامانی کیسے اختیار کی جائے گی؟ عفت و پاک دامانی اجنبی مردوں سے ملاقات کر کے اختیار نہیں کی جا سکتی۔ عفت و پاک دامنی اجنبی مردوں سے معانقہ مصافحہ کر کے گلے مل کر اختیار نہیں کی جاتی۔ عفت و پاک دامنی مغربی کلچر کو، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اختیار نہیں کی جاتی۔ عفت و پاک دامنی اجنبی مردوں کو گور گور کے دیکھنے سے اختیار نہیں کی جا سکتی۔ عفت و پاک دامنی شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہو کر کی جا سکتی ہے۔ عفت و پاک دامنی جس طرح مریم بنت عمران نے اختیار کی، اس طرح عفت و پاک دامنی اختیار کی جا سکتی ہے۔ حضرت مریم بنت عمران کے پاس حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے۔ آج ہمارے پاس، ہماری لڑکیوں اور ماؤں بہنوں کے پاس کوئی اجنبی مرد آ جائے، مجھے انصاف سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر، کیا ہم حجاب کرتے ہیں، پردے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم اس اجنبی مرد سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس اجنبی مرد سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس اجنبی مرد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس اجنبی مرد سے معانقہ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں مریم بنت عمران کے پاس آئے۔ مریم بنت عمران جیسے ہی حضرت جبریل کو انسانی شکل میں دیکھا تو انہوں نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، نہ معانقہ مصافحہ کرنے کی کوشش کی۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر بیٹھی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ رک جا، وہیں رک جا، آگے نہ بڑھنا، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے، اگر تو ڈرتا ہے رحمان سے وہیں ٹھہر جا، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، میرے سے پردہ کرنا، میرے سے گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ مریم بنت عمران حضرت جبریل علیہ السلام کو وہیں پر روک رہی ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ ایسے اخلاق، ایسے کردار، ایسی حیا، آبرو کی حفاظت، اپنے ناموس کی حفاظت ایسی کرنی چاہیے جیسی مریم بنت عمران نے کر کے دکھلائی ہے۔ تو عورتیں اگر حیادار بننا چاہتی ہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، تو مریم بنت عمران جیسے اخلاق کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح خواتین اگر حیا کا پیکر بننا چاہتی ہیں تو وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ معاشرے میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہر سو، ہر جگہ فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، اختلاط مرد و زن کا ہجوم نظر آتا ہے۔ عورت مرد سے بات کرنا چاہتی ہے، مرد عورت سے بات کرنا چاہتا ہے، فون پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ انسان جب اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ بڑے بڑے فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو
اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ اس لیے کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے۔ اسی طرح مومنہ عورتوں کو حکم دیتے ہوئے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ویحفظن فروجہن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے نظروں کی حفاظت کی تلقین کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں غور کیجئے گا، شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر اگر بہک جائیں، نظر اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو پھر انسان گفت و شنید کا آغاز کرتا ہے، گفتگو سے جب آغاز ہوتا ہے اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے فتنوں میں، بڑی بڑی آفتوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت ہی خطرناک چیزوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر باحیا بننا چاہتی ہیں، اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ پردہ عورتوں کو روکتا ہے برائی سے، اور اس پردے کی وجہ سے عورت کی عزت، عصمت، اس کی آبرو ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی وجہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں اپنے گھر میں قرار سے رہو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نہ جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زیب و زینت اختیار کر کے، تنگ لباس، پوشاک زیب تن کر کے، قیمتی کپڑے پہن کر کے، عطر وغیرہ لگا کر کے باہر زمانے جاہلیت کی طرح نہ نکلو، بناؤ سنگار کر کے۔ اگر باہر جانا ہی چاہتی ہو تو بناؤ سنگار نہ کرنا، تنگ لباس نہ پہننا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سب سے پہلا حکم تو یہ دیا گیا عورتوں کے لیے سب سے بہتر جگہ ان کے گھر ہیں، لہذا عورتیں گھر ہی میں قرار سے رہیں، گھر ہی کو لازم پکڑ لیں۔ آج دیکھا جاتا ہے ملت اسلامیہ کی عورتوں میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ہیں جو پردے کا اہتمام کر لیتی ہیں اور ایسے پردے کا اہتمام کرتی ہے جو جاذب نظر پرکشش ہوتا ہے، تنگ لباس ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو برقع پہننا ہی نہیں چاہتی، برقعے کو ہمیشہ ترک کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان خواتین اسلام سے کہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو مقام و مرتبہ ان کا بڑا نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی حیا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح اپنے ناموس کی حفاظت کی اس طرح تو آپ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے تو آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتی بغیر دوپٹے کے اور بغیر اوڑھنی کے، اور اس حجرے میں اپنے کپڑے بدلتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو آپ کو بھی اسی حجرے مبارک، اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ عائشہ فرماتی ہے اس کے باوجود بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے جاتی اور وہاں پر کپڑے بدلتی اور بغیر دوپٹے کے، بغیر اوڑھنی کے اس حجرے میں داخل ہوتی۔ مگر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات
پا گئے اور آپ کو بھی اسی حجرے میں دفن کر دیا گیا، آپ کو بھی اسی میں دفن کر دیا گیا، تو پہلے تو میں اس حجرے میں داخل نہیں ہوتی، پہلے میرا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا، میں جب بھی داخل ہونا چاہتی بغیر دوپٹے کے، بغیر اوڑھنی اوڑھے ہوئے اس حجرے میں داخل ہوتی، مگر جب عمر بن خطاب اس حجرے میں دفن کر دیے گئے تو میں اوڑھنی اوڑھ کر دوپٹہ پہن کر اس حجرے میں داخل ہوتی تھی حیا کی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں پر اب 2 کے بجائے 3 یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن کر دیے گئے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی، ایسی غیرت ایسی حیا آج کے خواتین اسلام کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، یہ عنوان تھا جس کو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ